اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس زمین پر پیدا فرمایا ہے اور اپنی مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا۔ محض اپنے فضل سے، کرم سے یہ درجہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے انسان کا خود اس میں کوئی اپنا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے اس کو پیدا کیا اور اس کو اس کے سر پر بہت بڑا تاج رکھ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اپنی خلافت کا تاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر رکھ دیا۔ لیکن بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو درجہ انسان کو ملا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، ان صفات کی بنیاد پر اس کو یہ درجہ مل جاتا ہے۔ اور وہ صفات پیدا ہوتی ہیں کچھ محنت کرنے سے، کچھ اعمال کے کرنے سے وہ صفات پیدا ہوتی ہے۔ اس کی ذات تو ساری کی ساری ناپاک ہی ناپاک ہے۔ یہ پیدا کیا گیا تو بندے نطفے سے پیدا کیا گیا، اور جب بڑا ہوتا ہے کہیں سے بھی جو چوٹ لگ جائے یا سوئی اپنا چبا دے تو خون نکلتا ہے، وہ خود ناپاک ہے۔ ہر چیز جسم کے اندر ناپاک ہی ناپاک ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی قیمت ہوتی ہو۔ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر صفات پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ صفات کیسے پیدا ہوں گی؟ وہ صفات اچھی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور بری بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ انسان کے اندر دونوں خاصیتیں رکھی ہیں کہ وہ اپنے اندر چاہے تو اچھی صفات پیدا کرے اور بری صفات بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی اچھے کام کرتا ہے تو اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہے، اور برے کام کرتا ہے تو بری صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ سارا مسئلہ جو ہے وہ اچھے کاموں کا اور برے کاموں کا ہے۔ اب انسان کو عقل و فہم عطا فرمائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن یہ عقل و فہم جو ہے وہ کسی کی رہبری میں کام کرے تب تو پھر یہ صحیح رخ پر چلتی ہے، اور اگر خود ہی اپنی مرضی پر چلے تو
ہر آدمی کے اندر نفس ہوتا ہے اور نفس آدمی کو خواہشات کی طرف کو لے کر چلتا ہے. اپنی سمجھ سے اس کو یہ طے کرنا کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے یہ مشکل ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز مجھے نفع دے گی یا نقصان دے گی. والدین اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں قدم قدم کے اوپر. وہ ادھر کو بھاگتا ہے ادھر کو بھاگتا ہے اور کسی چیز کو اٹھا کر کے میز پر سے گرا دے گا توڑ دے گا اور والدین اس کے ذکر کرتے ہیں کہ کہیں یہ غلط کام نہ کر بیٹھے اور اچھے اچھے کام اس کو سکھلاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہم لوگوں کو بنایا ہے اور اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا ہے تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رہبری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں اپنے خاص بندوں کو بھیجا انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کون سے کام اچھے ہیں اور کون سے کام برے ہیں. ہر زمانے میں انبیاء کرام نے آ کر کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے اور پھر ہر نبی نے سمجھایا. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جب انسانیت اس مقام پر پہنچ گئی کہ جو بات ان تک کہی جائے گی وہ ساری دنیا میں پہنچ جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھیج دیا. پہلے نبیوں کو کچھ کام دیے جاتے تھے کچھ احکام دیے جاتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ تم یہ کام کر لو اور ان کاموں سے بچو. مکمل طریقہ حیات نہیں دیا گیا تھا کسی بھی نبی کو پہلے لیکن آخر میں نبی پاک علیہ السلام کو کیونکہ اب قیامت تک کے لیے کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کام جو نبیوں کے ذمہ کیا گیا تھا وہ نبی کی امت ہی کے ذمہ کر دیا گیا اور دین کو مکمل کر دیا گیا. یعنی زندگی کا کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں چھوڑا اس میں یہ نہ بتا دیا گیا ہو دیکھو یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے. انسان کی سمجھ اس کو نہیں کر سکتی لیکن نبی نے سب چیزوں کو کھول کھول کر کے بتلا دیا. زندگی کے ہر شعبے میں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. جو کرنے کے کام ہیں اچھے کام ہیں جب آدمی ان کو کرتا ہے تو اس میں اچھی صفات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور اگر وہ نہ کرے اس کے نہ کرنے کی جو وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس کے اندر دو قوتیں ڈال رکھی ہیں. ایک اس کا نفس ہے اور ایک شیطانی قوت ہے. یہ دو قوتیں ہیں جو انسان کو
صحیح کاموں پر آنے سے روکتی ہے. تو یہاں تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ مجاہدہ بہت معمولی ہوتا ہے، کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے، صرف نیت کو مضبوط کرنے کا ہوتا ہے. آدمی طے کر لے مجھے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا تو ہو جائے گا. ذرا بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، صرف ارادہ کرنا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اپنے نفس کے چکر میں، اور شیطان بہکا دیتا ہے. شیطان کے نفس تو اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے فکر میں رہتا ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ الٹی پٹی پڑھاتا ہے. جس کام میں نفع ہے اس کو دکھائے گا کہ اس پر بڑا نقصان ہے، اور جس میں نقصان ہے اس کو دکھائے گا کہ اس میں تو بہت فائدہ ہے. الٹے کام الٹی پٹی پڑھاتا ہے. اور نفس جو ہے وہ خواہشات کی طرف کو لے جاتا ہے. ہر آدمی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کچھ ضرورتیں بھر دی ہیں. جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اللہ چاہتا تو بغیر کھانے پینے کی ضرورت کے بھی ہم کو پیدا کر سکتا تھا. جیسے فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، تھوڑی تھوڑی طاقتور یہ مخلوقات ہیں. ایک ہی فرشتہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ بھوک مار دے گا تو ساری دنیا ہی ختم ہو جائے گی، سور ہو گئے. اور پھر اس کو حکم ہوگا کہ پھر سور کو دو تو ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی. اتنے بڑے بڑے طاقتور فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن ان سے بھی زیادہ قیمتی یہ انسان بن جاتا ہے. یہ انسان کیسے قیمتی بنتا ہے؟ وہ قیمتی بنتا ہے اپنی خواہشات پر ذرا قابو کرے. وہ ضرورت جتنی بنائی ہے، جتنی ضرورت انسان کو کے اندر رکھی ہے، اس ضرورت پر وہ اکتفا کرے. لیکن وہاں نہیں رکتا. وہ کھانے کے لیے تھوڑا سا کافی ہے، دو ڈش ہونی چاہیے، 4 ہونی چاہیے، اور اتنی ہونی چاہیے. اور جو چیزیں ممنوع ہیں، یہ بھی کھاؤں گا یہ بھی کھاؤں گا، تو وہ خواہشات کی طرف کو چل دیتا ہے. وہ ضرورت کو خواہش میں بدلتا ہے. بیٹھنے کی خواہش ہے، مکان کے بنانے کی ایک ضرورت ہے اور ایک خواہش ہے. ضرورت تو بہت تھوڑی سی تو پوری ہو جاتی ہے. ایسا مکان بنا لے کہ جس میں بندے حفاظت ہو سکے، دھوپ سے، سردی سے، گرمی سے حفاظت ہو سکے. تو وہ لیکن خواہش اتنی ہے، ایک مکان بنایا، پھر دوسرا بنایا، پھر قلعہ بنایا، اور بڑے بڑے قلعے بنتے، اور اتنے بڑے کہ زندگی میں ایک دفعہ بھی اس میں قدم رکھنے کی نوبت نہیں آتی. اتنے بڑے بڑے مکان بنا لیتا ہے. ایسی سواری کی آدمی کو ضرورت ہے، اور گاڑی خریدے چلے جاتے. اب وہ ظاہر ہے اب پیسے بھی نہیں ہے تو بتا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قسطوں پہ خرید لو. اور قسطوں پہ خرید لیا
اور وہ کسی مہینے میں زیادہ خرچ ہو گئے تو قسط تو ادا نہیں کی گئی تو پھر سود دو اس کے اوپر، تو اب وہ حرام میں مبتلا ہو گیا. وہ اتنا خراب کام ہے، ساری دنیا کی معیشت اسی سے برباد ہوتی ہے، سودی کاروبار سے. ساری دنیا اس بیوقوفی کے اندر ملوث ہے. وہ خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے. ضرورت تو تھوڑی سی بالکل پوری ہو جائے گی، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو چلو بھائی بس میں بیٹھ کر کے سفر کرتے ہیں، ریل میں چلے جائیں گے. لیکن وہ نہیں صاحب، ایک ہے پھر دوسری گاڑی چاہیے، تیسری چاہیے. یہ خواہشات آدمی کی کبھی پوری ہوتی نہیں ہے. ایسی لچک ہے آدمی کی خواہش کے اندر. اس بات میں آتا ہے کہ آدمی کو ایک وادی بھر کر کے سونا دے دیا جائے. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے نا، اسے وادی کہتے ہیں. تو اتنا سارا سونا، سونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کیش ہے، پیسہ ہے، اب اس سے جو چاہے خرید لو. اتنا سارا پیسہ اس کو دے دیا جائے، پھر بھی یہ کہے گا بھائی ایک اور ہونی چاہیے، ایک اتنا ہی اور سونا ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیا حادثہ پیش آ جائے، اور دو دے دو تو تیسری کی تمنا کرے گا، اور قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا کوئی پیٹ بھر ہی نہیں سکتا ہے. ایسی ہوتی ہے خواہش آدمی کے اندر. ضرورت تو ہے بہت محدود جو اللہ نے انسان کے اندر بنائی ہے امتحان کے لیے. وہ چاہتا تو بغیر ان ضرورتوں کے ہی بنا دیتا انسان کو، لیکن اسی سے تو امتحان لینا ہے کہ یہ ضرورت پر رہتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. ان ضرورتوں کے اندر آدمی کو چیزیں لانی پڑتی ہے، اور چیزیں ملتی ہیں پیسے سے. سمجھے؟ اور پیسہ ملتا ہے جب آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے. اب اسی میں اس کا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ جس ترتیب پر اسے کام کرنے کے لیے کہا گیا وہ اس ترتیب پر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. نبی نے یہ سمجھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شعبوں میں سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا ہے. سمجھے؟ آنکھوں سے دیکھتا ہے آدمی، ایک عمل وجود میں آتا ہے. سمجھے؟ اب وہ عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس کو بہت اونچا اٹھا دے گا، اور خراب بھی ہو سکتا ہے، وہ بالکل نیچے گرا دے گا. ایک کیا کہتے ہیں یہ حدیث پر نظر، ایک مجھے بیٹے کی محبت بھری نظر اپنے والد کی طرف، اب ایک دیکھا کہ میرے ابا ہیں تو ایک مقبول حج کا ثواب مل جاتا. اب بتائیے کون سا اس نے پہاڑ توڑے ہیں، بس دیکھا ہی تو ہے. تو ایسے عمل ہم کو دے رکھے ہیں، وہ دیکھا تو اتنا سارا ثواب مل گیا. اور اسی طرح سے زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، کوئی زبان سے بات نکالتا ہے تو اس سے کتنا قیمتی بن جاتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے
اور بات لوگ ہوا کہ اور پہاڑ کے برابر اجر مل گیا. اب اس میں اتنا زور پڑا سبحان اللہ کہنے الحمدللہ کہنے میں اللہ اکبر کہنے کوئی کبیر آسمان کے بیچ کو بھر دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے. اتنی ساری زبان ہلانی تو زبانی تو ہلانی پڑی ہے اور یہی زبان غلط چل جائے یعنی اس سے غلط عمل صادر ہو جائے تو یہ ایسی غلط بات کہہ دیتی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر تحفظ سے بدبو سے سڑ جاتا ہے. اتنی خطرناک بات بھی ہو جاتی ہے. تو انسان کو عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اوزار دیے ہیں. آنکھیں دی ہے, زبان دی ہے, اور اس کو کان دیے ہیں, اور اس کو ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے, اس کو پیر دیے ہیں چلنے کے لیے. یہ سب انسان کے عمل کرنے کے لیے ہے اور اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے عمل میں لگا رہتا ہے. ایک آدمی عمل کر رہا ہے, اچھا کسی وقت اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وحشت میں آ جائے گا. سب سے زیادہ وحشت آدمی کو اس وقت ہوتی ہے کہ اسے کوئی مقابل نہیں اور بیٹھا ہوا میں چاہتا ہوں. تو ہمیں کام دے رکھے ہر وقت آدمی کی ضرورت ہے اس کو کام پر ڈالتی ہے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کے راستے سے ہم کو ایسے ضرورتیں دی ہیں, 5 ایسے ہی 5 احکام بھی دے دیے ہیں کرنے کے لیے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, ذکر کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو. تو یہ 5 دفعہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور مشغول ہے. کوئی بھی کام نہیں ہے تو اس سے مشغول ہے, اس سے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. تو نماز پڑھنے میں 5-10 منٹ خرچ ہوئے, لیکن وہ گھر سے چلا وضو کر کے اور پھر مسجد گیا, پھر مسجد میں انتظار کرتا رہا اذان کے بعد بیٹھ کر کے, اور پھر واپس آیا تو 1-1.5 گھنٹہ خرچ ہو گیا. سمجھے, مشغولیت کتنی ہو گئی. تو مشغولیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضروریات تو دی ہی ہے, لیکن یہ عبادات الگ سے دیتی ہے جو آدمی کو ایک دم اوپر اٹھاتی چلی جاتی ہے, اس کو قیمتی سے قیمتی بناتی چلی جاتی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو یہ اعمال دیے ہیں کرنے کے لیے کہ تم اپنی ضرورتیں پوری کرو اس ترتیب پر, تو تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے. اور تم عبادات میں لگو تو تمہارے بہت اونچے درجے بلند ہو جائیں گے. 24 گھنٹے ہم گویا اپنے کو مشغول رکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم اس دنیا سے اپنے کو قیمتی بنا کر کے نکلنا تو سبھی کو ہے, کوئی یہاں رہتا نہیں ہے. مختلف عمریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے. کوئی بچپن میں ہی چلا جاتا ہے, کوئی جوانی میں, کوئی بوڑھا ہو کر جاتا ہے, لیکن سب چلے ہی جاتے ہیں. 50-100 سال کی عمر سب یہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ جب جانے کا وقت ہے
اس وقت وہ اپنے کو قیمتی بنا چکا ہے۔ اگر اس نے اپنے کو قیمتی بنا لیا ہے تو پھر وہ اللہ کے قرب میں اس کو مقام مل جائے گا۔ سمجھے؟ یہ ہے جو اس کے لیے بہت بڑی شان کی چیز ہے، اور وہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے کہ انسان جو اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو قرب الہی نصیب ہوگا۔ سمجھے؟ اور پھر قرب الہی نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ کیونکہ انسان کے اندر دنیا میں خواہشات ہوتی ہے، تو یہ بھی بتلا دیا ہے یہ تمہاری خواہشات ہیں نا، یہ سب پوری کی جائیں گی۔ سمجھے؟ سب پوری کر دی جائیں گی، کوئی خواہش رہے گی نہیں۔ تمہیں جنت کا گھر بھیج دیا جائے گا، اور جنت جو ہے، جنت کی تعریف ہی یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ہمیں تمہاری جو تمہاری خواہش ہے تمہاری پوری ہو جائے۔ دنیا میں تو کسی آدمی کی آج تک ایک کی بھی ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ اگر ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دو اس کو قربان کرنی پڑتی ہے، چاہے کوئی پورے ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ساری خواہش تو پوری دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے، اور اسے کچھ نہ کچھ قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن جنت میں ساری خواہشات پوری کر دی جائیں گی، اور پھر کہا کہ جو مانگو گے سمجھے وہ ملے گا۔ ایک تو خواہش اندر سے، اور جو کرو گے جو مانگو گے وہ بھی مل جائے گا۔ اور اس سے بھی آگے کی ایک بات کہی، سمجھے؟ وہ بات کیا ہے کہ تم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہمان بن جاؤ گے۔ مہمان، بھائی یہاں دنیا میں کوئی غریب آدمی ہے، اس کے گھر کوئی مہمان آ گیا تو اس پہ پیسے بھی نہیں ہے، لیکن وہ احترام کرتا ہے، اسے اچھا کھلائے گا، اچھی جگہ دکھائے گا، یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ اور جو خدا کا مہمان بن گیا وہ کتنی بڑی پوزیشن اس کو حاصل ہو گئی، اتنا بڑا مقام اس کو مل گیا۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، لیکن اس کی آنکھوں کو طاقت دی جائے گی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادت کرے گا، سمجھے؟ اور اللہ کی آواز کو سنے گا، سورہ رحمان پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سنائیں گے، اور پھر ہر جنتی کے اس زیارت کرنے کی وجہ سے اور کلام سننے کی وجہ سے اس کے حسن میں اور اس کے خوشبو میں اور زیادتی ہو جائے گی، سمجھے؟ اور ہر ایک کو ہم نصیب ہوں گے جنت کے اندر۔ آدمی اکیلا گھبراتا ہے، نہیں، بہت لوگ ہوں گے، وہ سب کے اندر خوش و خرم زندگی ملے گی، اور ہمیشہ کی ملے گی۔ سب سے زیادہ آدمی کو جو بحث ہوتی ہے تو بھائی ایک دن تو مر جائیں گے، اور قبر میں اکیلے پڑے ہوں گے، اب وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن وہاں پر یہ خطرہ ختم ہو جائے گا۔ وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی، لیکن اب گئی، اب موت نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بہترین زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ تو اتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، اور صرف اتنا ہی چاہتے کہ ہم
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے بن جاوے. سمجھے؟ نہیں اس کو یہی آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے. انسان ایسا بیوقوف ہے نہیں جو میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے. اب ایک گیہوں کا دانہ تم نہیں بنا سکتے. یہ سب کچھ ساری دنیا مل کر کے ایک گیہوں کا دانہ بھی نہیں بنا سکتے. وہ کیا بنائیں گے؟ وہ چیزوں کو ایک شکل کو دوسری شکل میں بدلتے رہتے ہیں. سمجھے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر یہ صفات پہلے سے بھر رکھی ہے، لیکن کوئی نئی چیز بنا دے انسان یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک ذرہ بھی کوئی انسان نیا نہیں بنا سکتا. یہ سب ثابت ہو چکا اور انسانیت عاجز ہے، نہ وہ اسے ختم کر سکتی ہے. ایک بھی ذرے کو اس کی شکل بدل جائے گی اور نہ کوئی نیا ذرہ پیدا کر سکتی ہے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. لیکن پھر بھی اس کو یہ پٹی پڑا دیتا ہے. اس پورے تو اتنا بڑا کام کر دیا اور ایسی نئی نئی چیزیں بنا دی ہے اور میں تو دنیا والوں کو ایسے نچا سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. سمجھے؟ شیطان جو ہے وہ تو بڑی عبادتیں کرتا تھا، لیکن وہ کیوں مردود ہوا؟ وہ مردود اسی لیے ہوا کہ اس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ میاں میں اتنا مقرب اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کر لوں. آج آدم کے سامنے میں بڑا اور یہ چھوٹا. یہی بھوک انسان میں بھرتا ہے. سمجھے؟ سب سے خطرناک چیز جو ہے ایک تو ہے خواہشات کے اندر آ کر کے آدمی گناہ کرتا ہے. سمجھے؟ غلط کام کر بیٹھتا ہے اور اس میں آدمی توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی. لیکن شیطان جو آدمی کو پٹی پڑھاتا ہے تو بہتر ہے اور وہ چھوٹا ہے تو بڑا ہے، وہاں توبہ بھی نہیں کرتا ہوں. وہ ہے تو میں تو بڑا ہوں. آدمی کے دماغ میں یہ خناس گھسا دیتا ہے اور وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. بڑائی تو اللہ کے لیے ہے. بار بار نماز میں اللہ اکبر امام کہتا ہے، ان کی بلندی کہتے ہیں، مؤذن بھی بار بار کہتا ہے اللہ ہی بڑا ہے. لیکن شیطان یہ زہر کرتا ہے کہ نبی تو بھی بڑا ہے تو بڑا ہے. اب یہ نبیوں نے سمجھایا انسانوں کو کہ نہیں، ہم کو تو اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے. سمجھے؟ وہ خود مالک ہے اور بندہ بنایا ہے اور اس کو تواضع پسند ہے. سمجھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے. تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع کسے کہتے ہیں؟ سمجھے؟ یہ ساری تواضع مطلب یہ ہے کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے کم تر ہوں. یہ تواضع یہ کسے کہتے ہیں؟ اور میں بہتر ہوں یہ کچھ نہیں ہے. یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کبر کی چادر کو دنیا نہیں پھاڑتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہے. آخرت میں تو بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے جو اپنے کو بڑائی کے اندر شیطان کے چکر میں آ کر کے
اپنے کو بڑا کہنا شروع کر دیتا ہے، ارے بھائی پڑھائی تجھے سے پیدا کیا ہے اور پتا نہیں کہ آخر کیا ہمارا انجام ہوگا، تو اس میں پڑھائی کرنے کی کیا بات ہے؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ سے ہی مانگتے رہیں، سمجھے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پسندیدہ اعمال میں بہت پسند والا عمل یہ ہے کہ آدمی تواضع کے ساتھ دنیا میں رہے، یعنی اس کے دل میں ہی نہ آئے کہ میں بڑا بن گیا ہوں، کیا یہ تو بڑا کام کر ڈالے، لیکن اپنے دل میں نہ آنے دے، نہیں بھائی یہ تو مجھے کرنا ہی تھا، تو اللہ نے کیا، اور ہر کام کو منسوخ اس طرف کو کر دے تو وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا، سمجھے؟ اور وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اللہ کے اوپر ہیڈری تو کوئی نہیں کرتا کہ میں اللہ سے بڑا ہوں، ایسا تو کوئی نہیں کرتا، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بڑائی میں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، ہماری خوبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتلائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو علماء کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کو نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کو نفع پہنچانا اور پھر نفع پہنچا کر کے پھر تواضع اختیار کرنا، یہ ہے اصل چیز۔ اور ہم نے کسی کو بہت غریب آدمی ہے اور ایک مالدار آدمی نے اس کو بہت پیسے دیے اور پھر اگر بھی ساتھ میں دکھا دیکھا تو مجھے اتنے پیسے دے دیے، آپ یہاں سے چل آئندہ بتانا، اور اس کو عبادت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، نہیں بھائی یہ سب چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تم کو اونچا مقام دے دیا ہے، عمل کرنے کا موقع دیا ہے، دوسروں کو حفاظت سے نہ دے، دوسروں کو نفع پہنچاتے رہو، جیسے آدمی اپنی اولاد کو نفع پہنچاتا ہے، وہ کتنی کمر سفر کرے لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح رخ پر چلتا رہے اور اس کو نفع ہی پہنچاتا ہے، کیونکہ اسے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ جب بندہ رہے تبھی تو، اور بندہ ہے ہی نہیں، وہ تو خود جو ہے وہ تو خدا سے اوپر جانے کے چکر میں ہے، تو پھر یہ محبوب نہیں رہتا، اس کی محبوبیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کے بندے بن کر رہے اس دنیا کے اندر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بہت کچھ نوازنے کے لیے تیار ہے، نوازا جائے گا۔ بھائی دوست بزرگوں، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو، اسی کے لیے یہ تبلیغ و دعوت کی محنت ہے، اور یہ اعمال کے حلقے میں اعمال کی قیمت کو بار بار فضائل کے راستے سے سننا، یہ فضائل اعمال کی کتابیں ہیں، اور فلاں عمل پر یہ ملے گا، فلاں پر یہ ملے گا، انسان کے اندر جو ہے لالچ ہے، حرص ہے، تو اسی لیے عمل پر اس کو نفع بھی بدلا دیا گیا ہے۔ ایک تو قربہ الہی ہے، وہ تو اصل چیز ہے، لیکن اور بھی کیونکہ اس کے اندر لالچ اور حرص ہے تو نفع بھی بدلائے گئے ہیں، اس عمل پر یہ بھی ملے گا، یہ ملے گا،
تاکہ ہم عمل کو کرنے والے بنے. لیکن جبھی تو کریں گے جب اس حلقے میں بیٹھیں، تعلیم کے حلقے کے اندر جم کر کے. اس لیے جماعت میں نکالتے ہیں 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اور بار بار نکالتے ہیں تاکہ ہمارے اندر چیزوں کی قیمت کم ہو جائے اور اعمال کی قیمت بڑھتی چلی جائے. یہ تو آدمی کا مزاج ایسا ہے کہ جس چیز کی قیمت اس کے سامنے بیان کی جائے گی اسی کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے. رات دن کتنا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے، کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے چیزوں کا کہ ان کی عظمت دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے، اعمال کی نیچے آتی چلی جاتی ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکلیں اور چیزوں کی قیمت وہاں تو ہماری قیمت کی بات ہوتی ہے. 4 گھنٹے بیٹھ کر کے تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، اس میں طلب کے ساتھ سنیں. پہلا حصہ بھی اور دوسرا حصہ بھی دونوں کو، یعنی فضائل حکایت صحابہ ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر، فضائل قرآن اور فضائل تبلیغ، اور کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی بستی کا واحد علاج، اور اسی طرح سے فضائل صدقات. آج کے زمانے میں فضائل ہے، رمضان کے زمانے میں فضائل، یہ سارے فضائل کی کتابیں. اس میں بار بار بیٹھ کر کے ہم اگر سنیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر اعمال کا شوق پیدا کر دیں گے، اور پھر ہم قرب الہی کے اندر ترقی کرتے چلے جائیں گے. انہیں اعمال کے ذریعے سے صفات پیدا ہوں گی. اگر عمل اچھے نہیں کریں گے تو ہم اچھی صفات کچھ پیدا نہیں ہوتی ہے. پھر برے عمل کریں گے تو بری صفات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. اسی لیے بھائی مسجدوں کا ماحول پاکیزہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے، اور وہ بھی بنانے سے بنتا ہے. مسجدوں کا ماحول بھی ویسے ہی بن جاتا. ہماری یہ جوان شروع ہے 1970 کے قریب کئی ایک ملک میں انڈونیشیا میں، وہاں گشتر کے لوگوں کو پکڑ کر آئے نوجوانوں کو، اور وہ آ کر کے وہ آگے نہیں مسجد میں آنے، اور آ کر اور ہمارا آدمی بات کرے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے. انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ مسجد ہے بھائی، اس کا ادب احترام ہونا چاہیے. اتنا ماحول بگڑا ہوا، وہ تو مسجد میں بھی ماحول بنانا پڑتا ہے، اور جب بنائیں گے تو گھروں میں بھی ماحول اچھا بن جائے گا. یہ تو اتنا بہترین اللہ نے کام ہم کو عنایت فرما دیا اپنے فضل و کرم سے. اس میں کوئی مجاہدہ بھی نہیں ہے دادا، اور آدمی کے اندر بہترین صفات پیدا ہو جاتی ہے، اور ساری دنیا کو نفع پہنچانے والا یہ انسان بن جاتا ہے. اس علاقے میں جائے گا، جہاں بھی جماعت جائے گی وہاں کے لوگ اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، سارا شر اور فساد ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتے ہیں. ہمارے دوستوں بزرگوں، اس کے لیے سب بھائی ارادہ کریں کہ ہم سالانہ ایک ترتیب ہے ہماری، روزانہ کی اور ہفتے وار کی اور ماہانہ کی اور سالانہ کی، یہ ترتیب بنا کر کے دے دی گئی ہے. روزانہ بھی 2-2.5 گھنٹے کم سے کم اسی محنت میں لگائے جائیں، اور اسی طرح سے ہر ہفتے بھی گزاری میں جا کر کے اور وہاں 10واں حصہ کم سے کم اسی کام کے لیے لگایا جائے. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، گزاری میں 14-15 گھنٹے اثر سے شام تک. اسی طرح مہینے میں کم سے کم 3 دن لگائے جائیں اسی ماحول میں. اور اسی طرح سال میں سمجھے 365 دن ہوتے ہیں، 360 دن، اور آج شام کے حساب سے 355 دن ہوتے ہیں. تو پھر اس میں چلا لگایا جائے، کم سے کم چلا
ورنہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اب تک اتنے دن گزر گئے بغیر کم کرائے ہوئے، ہر سال 4 مہینے لگے، یہ کوشش اس کی کرنا چاہیے ہر مہینے 3 دن کے بجائے اور دو مرتبہ 3 دن 3 مرتبہ 3 دن لگا دیں، اور اسی طرح روزانہ بجائے 2.5 گھنٹے کے 8 گھنٹے روز لگا دیں، تو یہ مشغولیت کے لیے بہت بہترین چیز ہمیں مل جائے گی، اور ہم اپنے کو قیمتی سے قیمتی بناتے چلے جائیں گے۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں اس کے لیے ارادہ کریں، اور سبھی بھائی کہ ہم اپنی جو معمولات ہیں اپنے معمولات میں ان چیزوں کو داخل کریں۔ تو تیار ہے اس کے لیے؟